اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیات نمبر 15 تا 26 میں کفار کو تنبیہ کہ عذاب کی جلدی نہ کریں، جب عذاب آیا تو کوئی بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین اور مشرکین کو نصیحت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کا حوالہ کہ اللہ نے انہیں بے انتہا دولت و شوکت عطا کی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے ہی بنے رہے اور ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ یہ تمام کفار صرف ایک ایسی سخت ہولناک آواز کے منتظر ہیں جو کسی وقفے کے بغیر مسلسل ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے حصے کا عذاب ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی جتنی جلدی ہو سکے دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بڑا صاحب قوت تھا، بلا شبہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے ہمراہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس تسبیح کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، یہ سب ان کی اطاعت کرنے والے تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ ہم نے داؤد کی سلطنت کو خوب مضبوط و مستحکم کر دیا تھا اور انہیں حکمت اور ہر کام میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ وهل أتاك نبأ الخصم۔ کیا آپ کے پاس ان لوگوں کی خبر پہنچی جو داؤد سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے؟ إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف۔ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور اندر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ ہم ایک مقدمے کے دو فریق ہیں اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجیے اور صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، جبکہ میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص نے تیری ایک دمبی کو
اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تجھ پر ظلم کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ حقیقت یہ ہے کہ شراکت میں کام کرنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر دیجئے۔ اور داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس مقدمے کے ذریعے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، سو وہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے اس مقدمے کے ذریعے ان کے کسی ایسے ہی غلط عمل کی طرف توجہ دلائی۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ہم نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا اور یقیناً ہماری بارگاہ میں ان کے لیے بڑا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت عذاب ہوگا کہ انہوں نے یوم حساب کو فراموش کر دیا تھا۔